ابھی کچھ دیر پہلے میں میری کار سے نکل رہا تھا، ایک نہایت منحوس قسم کا ان کا مرید سامنے سے گزرا جس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا۔ جیسی مجھے علیکم ورحمۃ اللہ، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس چینل میں جو آڈیوز میں بھیجتا ہوں ہر ایک کو یوٹیوب پہ مت ڈالا کرو۔ ایک یوٹیوب پہ چینل ہے، میں نے جس آڈیو کو منع کیا تھا اس کو بھی اس نے ڈالا ہے۔ آپ سب میرا پریوار ہیں، میرا حصہ ہیں، میں آپ سے براہ راست مخاطب ہوتا ہوں، اس چینل کو میں خود آپریٹ کرتا ہوں، تو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے من کرتا ہے کہ میں آپ سے بات کروں تو آڈیوز بھیج دیتا ہوں میں۔ اب یہ عرض کر رہا تھا میں کہ الحمدللہ چیلنج مناظرہ کے 5 کامیاب دن گزر گئے، لیکن اہل پیلی بھیت کی طرف سے، باپ بیٹے اور بھتیجوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یقین جانیے کہ یہ چیلنج مناظرہ ان کے لیے پھانسی کا پھندا تھا، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے کفن تھا، ان کے لیے پیغام موت تھا۔ ہاں، ان کے جو ٹٹ پنجیے ہے، کرائے کے ٹٹو ہے، میڈکیاں ہیں، وہ بہت اچھل رہی ہے، یہاں تک کہ میرا جو لیٹر ہیڈ ہے اس میں سے مضمون کو ہٹا کر دوسرا یہ ڈالا گیا کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لکھنا تک نہیں آ رہا، اردو کا املا تک درست نہیں ہے۔ اور یہی حال ان کے پیروں کا، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، علماء ان کو اس لیے منہ نہیں لگاتے تھے کہ مدرسے میں رابعہ خامسہ کا پڑھا ہوا طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ سب یتیم العلم ہے، یہ سب عقل سے پیندل لوگوں کا قافلہ ہے۔ ایک زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا اور ان کا ایک دبدبا تھا، 80% لوگ ان سے کٹ گئے۔ اب جو کچھ ہے وہی گنجیڑی، نشیڑی، چرسی، بھنگی، ووجڑی خور، شریعت بیزار، جن کو دین کے اندر رنگینیاں چاہیے، مستی چاہیے، پابندیاں نہیں چاہیے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، عمرہ کی، حسن اخلاق کی، آداب کی، معاملات کی، بس جو چاہیے بس دامن پکڑ لو، جنت میں چلے جاؤ پیر صاحب کا، اور جو چاہو خرافات کرو۔ ان خبیثوں کے تعزیہ داری جائز کرنے سے لوگ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ اس کا گناہ قیامت تک ان خبیثوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، یہ توبہ کریں، اپنی روش غلط سے باز آ جائیں۔ بہت دلی تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ خیر، ان کے جو مریدین ہیں، چیلے چاپڑ ہیں، بڑی گالیاں دے رہے ہیں مجھے، فون پر گالیاں، میسیج میں گالیاں۔ جو میرا نمبر ہے 9820 672 770 اور 9146 122 911، یہ دونوں پہ میں نے واٹس اپ بند کیا ہے، تو نارمل میسیج کرتے ہیں تو نارمل میسیج میں پڑھتا ہوں، اس پہ گالیاں دیتے ہیں، فون پہ گالیاں، یہاں تک کہ جی پہ فون پہ گالیاں دے رہے ہیں، بتائیے۔ اور ایسا نہیں کہ مجھے صرف گالیاں آ رہی، مبارکبادیاں بھی بہت آ رہی ہیں۔ کئی بڑے بڑے علماء نے فون کیا، علامہ تطہیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم، جو بہت پابند شرع عالم دین ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، صوم و صلات کے پابند ہے، اور فی سبیل اللہ خدمت دین کرنے والے ان خبیثوں نے ان کے تعلق سے ایسی تہمتیں باندھی اور اتنا بدنام کیا، لیکن اللہ نے اس بندے کو عروج بخشا، اور یہ دن بدن مائل بزوال ہیں، یہ سب کے سب۔ ایک بے وقوف نے لیٹر نکالا، کوئی غلام حیدر نام کا، میرے مناظرے کو مجادلہ قرار دے رہا ہے، اور اس میں مجھے صوفی کی جگہ کوفی لکھ رہا ہے، اور اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے کہ تو 3 لوگوں کو اپنے پہ چڑھوانا چاہتا ہے۔ بتائیے، یہ زبان ہے؟ ایسے مناظرہ ہوگا؟ ہاں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر میں بلائے رہے، بھائی اگر میرے گھر میں آنے ڈر لگ رہا ہے تو بامبے میں ہال بک کرتا ہوں، میں بریلی شریف آتا ہوں، ارے میں پیلی بھیت آتا ہوں، تم چیلنج تو قبول کرو، میں آتا ہوں پیلی بھیت۔ حکومت سے میں جو ہے، حکومت کے جو بھی اہلکار ہیں، اپنی لیگل ٹیم سے پورا معاملہ سیٹ کر کے میں اپنے لوگوں کے ساتھ پیلی بھیت پہنچتا ہوں۔ کرو تم تعزیہ داری پہ مناظرہ، ڈھول تاشوں پہ مناظرہ، باجے گاجے پہ مناظرہ، مزارات پہ عورتوں کی حاضری پر مناظرہ۔ ہاں، گالیاں بکنا ان کا شیوا ہے، عجیب گالی باز لوگ ہیں، اللہ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے امت مسلمہ کو بچائے۔ اور میں ایک بات ابھی بتا دوں آپ کو کہ ویسے تو میں نے تاریخیں دینا بند کر دی ہے، مجھے ہزاروں فون آتے ہیں، اگر میں واٹس اپ چالو کروں تو اتنے میسج کہ میں کتنے پڑھوں، مجھے بہت فون آتے ہیں تاریخوں کے لیے، میں منع کر دیتا ہوں، جہاں واقعی مجھے لگتا ہے کہ یہاں جانا چاہیے میں جاتا ہوں۔ لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ گونڈا، بستی، امبیڈکر نگر، سنت کبیر نگر، سعد اللہ نگر، گورا چوکی، ماہم پپرا، اور یہاں پر ان علاقوں کے اندر میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ یہاں ان کا تھوڑا بہت فتنہ ہے۔ اب اس فتنے کی کاٹ کلیم حنفی کی تلوار سے ہوں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ الرحمن۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ میرے سرکار تاج الشریعہ کا کرم ہے، جب ان
خبیثوں نے 2017 میں مستند تنہا پہ حملہ کیا، ہاتھ فریکچر کیا اور میرے ساتھ اتنی زیادتی کی، میرا فون چوری کیا ان خبیثوں نے. اتنے بڑے چوٹے ہیں یہ. جس کا جی چاہے دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول 3 نمبر کھاڑی میں جا کر وہاں کے ناظم اعلیٰ سے پوچھ لے کہ مفتی صاحب پر جب حملہ ہوا تو حضرت کا فون ان خبیثوں نے چوری کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. چور چمار لوگ ہیں بتائیے، میرے نام سے فیک لیٹر نکال رہے ہیں. اب سوچئے جو لوگ فیک لیٹر نکال سکتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، مناظرہ کریں گے خبیث. اب میں اس چھیتر کے اندر جاؤں گا انشاءاللہ، مسلسل کئی تاریخیں دوں گا اور ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو موجودہ روش ہے، اس پہ انشاءاللہ فتاوی رضویہ کی روشنی میں تقریر کروں گا. اور ہمارا فرض یہ ہے کہ بھولی بھالی عوام کو ان کے فتنے سے آگاہ کریں. مجھے یہ فتنے وہابیت سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتے ہیں، فتنے شیعہ سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتے ہیں. جو اپنے مرکز کا باغی ہو، جو اپنے امام سے کٹا ہو اور جو علماء کرام پر جری ہو، جو اللہ والوں پہ بھوکتا ہو. مولانا تطہیر جیسا متقی پرہیزگار عالم، حضور محدث کبیر جو سلطان الاساتذہ ہیں، علم حدیث میں جن کو درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں، ایسی عظیم شخصیت پر بھونکنا، اللہ والوں پر بھونکنا ان خبیثوں کا شیوا ہو گیا. نہ پیر کو نماز سے لینا دینا ہے، نہ مرید کو نماز سے لینا دینا ہے. بس آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کے فالوور زیادہ سے زیادہ بڑھائیے. ابھی میں کل ناگپور جاؤں گا انشاءاللہ، پرسوں چھندواڑہ، پھر واپس آؤں گا. رد شیعت مسلسل یہاں سے چلے گا انشاءاللہ. جو شیعوں کے اعتراضات ہے خلفائے راشدین پر اور ہمارے معاملات پر، ہمارے عقائد و نظریات پر، انشاءاللہ اس کا دندان شکن جواب دیا جائے گا اور سبھی باطل فرقوں کا رد ہوگا. اور جتنے اہل بدعات ہیں، تعزیہ دار ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی خوب کوٹائی ہوں گی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس چھیتر کے اندر، اس علاقے میں کئی روزہ پروگرام انشاءاللہ میرا ہوگا. اور یہ وہیں کے پیرے مغاں بنے پھرتے ہیں تو دیکھتا ہوں اس وقت کتنے سامنے آتے ہیں. آج 5 دن ہو گیا، ان تک خبر نہیں پہنچی. دیوبندیوں نے وہ میرا لیٹر عام کیا، دیوبندیوں نے. ہندوستان کے کونے کونے سے، دنیا بھر سے مجھے فون آ رہے ہیں. ان کے مریدین رات دن گالی دے رہے ہیں. ان کا ایک پالا ہوا کتا، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، دوسرے ہی دن اپنی تقریر میں مجھے کوفی کوفی کہہ کے خطاب کر رہا ہے اور فتاوی رضویہ کی وہی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہے. اور بتاؤ ان تک خبر نہیں پہنچی؟ بالکل پہنچی، ضرور پہنچی، اور اسی دن پہنچی، اور میرے خیال سے 1 آدھ گھنٹے کے اندر ہی پہنچی. لیکن موت کا عالم طاری کہ مناظرہ قبول کریں کیسے؟ مجھے دھمکی دی جا رہی کہ آپ پہ FIR ہوگی. کیا کیا میسج آ رہے ہیں مجھے. اور بیٹے وہ 2017 کی بات تھی جب تنہا بلا کر حملہ کیا. یہ غلطی مت کرنا بمبئی کے اندر. ابھی کچھ دیر پہلے میں میری کار سے نکل رہا تھا، ایک نہایت منحوس قسم کا ان کا مرید سامنے سے گزرا جس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا. جیسے ہی مجھے دیکھا، میرے ساتھ 10-15 لوگوں کا قافلہ تھا. میرے پیر و مرشد کا کرم ہے الحمدللہ کہ اب اس وقت جو ہے کئی لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں. وہ زمانہ میری شہرت کا نہیں تھا، یہ زمانہ شہرت کا. اس وقت بھی الحمدللہ جماعت رضا مصطفیٰ نے پورے معاملے کو ہینڈل کیا. میرے ساتھ ہر جگہ پہنچے، پولیس اسٹیشن، کورٹ وغیرہ، اور ان کی خوب اچھے سے خبر لی. میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ غلطی دہرانے کے لیے وہ آئیں اور طبیعت سے ان کی خاطرداری ہو. اللہ تعالی ہر عالم کو ان خبیثوں کے فتنوں سے اور امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے. آپ حضرات چینل سے جڑے رہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چینل سے جوڑیے، کیونکہ اس چینل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فقیر جسے حضور تاج الشریعہ کا خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اب الحمدللہ مستند عالم دین و مفتی ہے، براہ راست آپ کی دینی تربیت کر رہا ہے. جہاں باطل عقائد و نظریات کا رد ہوگا انشاءاللہ وہاں آپ کی عبادات اور آپ کے معاملات اور آپ کے ایمان و عقائد کو سنوارنے والی باتیں بھی چینل سے پوسٹ ہوں گی. بہت آسان صورت ہے. سنی بھائیوں کا موبائل ان کی اجازت سے ہاتھ میں لیں، اپڈیٹ میں جائیں، اوپر سرچ کا آپشن آتا ہے، فقط سنی لکھیں، 2nd نمبر پہ چینل آئے گا، اس پہ کلک کریں، چینل کھلے گا، اوپر فالو لکھا ہوگا، فالو کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ان کو سمجھائیں کہ اس چینل کی پوسٹ روزانہ چیک کرتے رہا کریں، وائس کلپ سنتے رہا کریں اور گروپ کی پوسٹ پڑھتے رہا کریں اور لانگ پریس کریں تو لائک کا آپشن آتا ہے، لائک بھی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ سنی بھائیوں کو، بہنوں کو جوڑیں. انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا اور آپ کی دینی رہنمائی ہوتی رہے گی.
میں آپ سب کے حق میں دعا کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں مزارات اولیاء کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میرا معمول ہے لگ بھگ 26 سالوں سے۔ میں کبھی رات میں سویا نہیں، جب بھی سوتا ہوں فجر بعد سوتا ہوں اور 12 ساڑھے 12 بجے تک اٹھ جاتا ہوں۔ تو بہرحال میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی میرے حق میں دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مسلک حق پر استقامت عطا فرمائے۔